کہ سیاسی بات ہے, آپ پی ٹی آئی کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے. دھوکہ ہوا نہیں صاحب سر؟ دیکھیں یہ تو ان کا موقف ہے, اور میں سچی بات ہے کہ اس کیس میں تو انوالو نہیں تھی. اچھا. اور ہمارا جو ہماری نہیں, لیکن یہ خان صاحب کا پرسنل کیس تو نہیں تھا, یہ تو پارٹی کا اور سیاسی معاملہ ہے. لیکن جو جواب دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر اب وہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, کیونکہ میں خاندانی تو آپ کو نہیں بتا سکتی. جی. لیکن ہوتا یہ کہ آپ کو کہیں بھی الیکٹرل مسئلہ ہو, آپ کو کوئی کمیٹی میں مسئلہ ہو, تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے جو کہ بنا دی گئی ہے, جس میں چیئرمین سے لے کے بیرے تک, نیچے تک, جس کے خلاف آپ کو کوئی گریونس ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہو رہے, وہ کمیٹی میں میں آج تک ایک چیلنج کرتا آیا ہوں اور آج بھی چیلنج کر رہا ہوں, پوری پی ٹی آئی کو چیلنج کر رہا ہوں کہ سامنے بیٹھ کے مجھے ایک ریزننگ دیں کہ کون سا میرٹ اور کون سی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. ایک بتا دیں, پوری پی ٹی آئی میرے سامنے بیٹھ جائے, آئی ایم ریڈی ٹو فیس. ادھی تو بیٹھے جی انہوں نے پوچھ میں اس پہ بڑا جو میرا ایکسپیرینس ہے, اوبیسلی ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہے پی ٹی آئی میں بھی اور اوور آل بھی, لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ خان صاحب کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور ہم سارے مل کے ان کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ ہوا ہے. اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ جس قسم کی ہماری فیصلے ہوتے تھے, سوائے ویدر دے فیصلے ہیں ہاں جی کوئی ڈر نہیں جی, اجے نہیں سوچتے نے مہندی ٹولا نال ہی کھڑنی ہے. نال فیصلہ خان صاحب تو چلتا, تسی صحیح کیا, جدوں خان صاحب دی نہیں سی مانتے ہو بنی گالا چلے جاندے. یہ جو فوجی عدالتوں والا ملٹری کورٹس کی معاملہ چل رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیسیژنز میاں صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں یا وہ ڈیسیژنز کو صرف امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور مجبور ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ ملٹری کورٹس جو ہے نا, اس کا حل نہیں ہے. درست. یہ تمام لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی ہے. جب سیاستدان فعال نہیں ہوگا, اپنا کردار ادا نہیں کرے گا, یہ نوبت تبھی آتی ہے نا نیائی صاحب. آبویسلی یہ بڑی سمپل سی بات ہے, جب آپ سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو خوف ہے زرداری صاحب کے اور میاں صاحب کے اندر کہ یہی ملٹری کورٹ جو ہے یہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, یہ خوف میرا خیال ہے جو اس ملک کے اندر جو ہوتا آ رہا ہے, ماضی جو رہا ہے, رائٹ فرام 59 ٹو آج تک جو ہوتا آ رہا ہے, اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈی جے بٹ غریب ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کروڑوں روپے کھا کے غریب ہے. بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی, مجھے عمران خان بھی سزا ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ان پہ تو ٹیررزم کا لگ بھی چکا ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, لیکن واپس ہو گیا. ایک ایف آئی آر کیا کٹی ہے, جی انہوں نے اس کو بچہ بنا کے پالنا شروع کر دیا. لیکن نیائی صاحب وہ شیلنگ کی رات جس طرح سے خان صاحب کھڑے رہے, وہ داد دے. نہیں, ہم بی سی اور آپ سے گزاری ہیں شیلنگ میں. ہمارے پہ, میں آپ کے سامنے بیٹھوں, 7 دہشت گردی کے مقدمے مشرف دور میں میرے پہ یہاں پہ تھے لاہور میں, 7 دہشت گردی کے مقدمے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمت پیدا کرو, پی ٹی آئی والے ہو, ہمت پیدا کرو. سیاست میں 126 دن کی ہمت شاید ہی کسی نے. جدو دھرنے ہوں سن, میں گھر جانا تو بیوی میں کہنا جان اگر مینوں کچھ ہو گیا, کہ اللہ نہ کرے, اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ساڈا کی بنے گا. دھرنے تو بعد میں بیوی نو کہا جان اگر مینوں کچھ ہو گیا, کہ نہیں ابھی پونکیا نہ کر, تیری عزت نہیں رہی ہے. اور ڈی جے پتر تو پریشان لگ رہا, جا تین بابے مشورہ دے رہی. جی بابا جی, جتھے ترنا سی نا اتنے موت کا خوب بنا لے. ویلا ہو گیا بچارا جی, ہوں بلیریا لمک لمک کے اپنی سلفیاں لین جانا. اب دیکھیں یہ جو نیائی صاحب نے بات کی وہ صحیح کی. مسئلہ جو ہے نا یہ کورٹس کا اور اس کا نہیں ہے کہ جی ایفیشینٹ ہے یا نہیں ہے, نظام کا مسئلہ ہے. جب آپ کسی کا ووٹ تہس نہس کرتے ہیں تو آپ الیکٹرل دہشت گردی کر رہے ہیں, آپ انتخابات پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اچھا چلے ابھی باجی چھڈو ووٹاں نو, تسی ہن سوچو ولیمے تے روٹی کٹنی نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے, میں بھی کہتا ہوں دھاندلی ہوئی ہے. آگے چلیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو تھیلے سے ووٹ نکلیں گے جس پہ سٹیمپ لگی ہوگی, ان ووٹوں میں کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ غلط ووٹ تھا یہ ٹھیک ووٹ تھا؟ جو ووٹ کی پرچی اندر پڑی ہوئی ہے نا, اس میں آپ بالکل دنیا کا کوئی سسٹم نہیں ہے
जो ये बता सके, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी अलाउड नहीं है। लेकिन तारिक मलिक साहब ने ये कहा था कि हमें आप ये दीजिए और हम आपको एक हल्के की, मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ टाइम वो कहते थे, उसके अंदर हम आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली जो भी उनके पास सिस्टम है उसके तहत हम आपको बता सकते हैं कि वो जाली है। वो एग्जेजरेट कर गए सूरत हाल को। और फिर जिस तरीके से, अच्छा फिर तारिक मलिक को जिस तरीके से आप देखिए, जिस तरह से उनके पीछे पड़े, आखिर में उसको मजबूर कर दिया कि पर्चियों पे गलत अंगूठा लग गया। दो हिस्से होते हैं, एक आगे निशान वाली पर्ची होती है, 200 मरतबा पहले एक रिकॉर्ड की कॉपी होती है, उस पर आप अंगूठा लगाते हैं। आपने पर्ची फाड़ी, आप अंदर चले गए, उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता ये कौन से अपना पर्ची का, ये जो पर्ची है सीरियल नंबर कॉपी से निकल के आई है, ये कोई नहीं बता सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसको सिक्योर किया गया। काउंटर फॉइल्स नहीं मिल रहे, काउंटर फॉइल्स पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, काउंटर फाइल में मिल गया, जाली अंगूठे भी लगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आगे चले, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास साइन नहीं हुए हुए। अच्छा टिपिकल देख ले, NA 68 नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 600 को, ये उनका कहना है कि इस किस्म की, उनका ये कहना है कि उनका कहना है, कह रहा हूं जाली अंगूठे भी आपको मिल गए, काउंटर फाइल भी गायब हो गई, सिग्नेचर भी गायब हो गए, फिर भी वो फ्री एंड फेयर है। सुने ना, मेरी बात सुने। हाँ। ये तो चलो पता चल गया। हाँ। अब ये कौन बताएगा कि वो 2000 इमरान को पड़े हैं, लेकिन वो इनवैलिड हो गया, वो तो इलेक्शन फिर इनवैलिड हो गया, उसको री इलेक्शन कराना है। ये तो नहीं हम कह रहे कि आप खान को डिक्लेयर कर दें या मुझे या आपको डिक्लेयर कर दें, हम तो कह रहे हैं हारने वाले ने किया है तो जीतने वाले का क्या कसूर है। सर अगर थोड़ी गल लंबी तो मैं वाल कटावां। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं।